استقبال ماہ رمضان۔ جب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ کسی کے آنے کی آمد عام طور پر خوشگوار ہوتی ہے اور اس کے استقبال کی تیاریاں بھی بڑے پیمانے پر کی جاتی ہیں۔ اب یہ بات الگ ہے کہ وہ آنے والا کون ہے اور اس کی تیاریاں کیسے کی جائیں۔ فی الوقت ہم رمضان مبارک کی بات کر رہے ہیں اور اس کی آمد نہ صرف ایک مسلمان کے لیے بلکہ امت مسلمہ کے علاوہ دنیا کے ہر فرد کے لیے عالمی پیمانے پر خیر اور برکت ہوا کرتی ہے۔ ماہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ تقویٰ، پرہیزگاری، ہمدردی، غمگساری، محبت، الفت، خیر خواہی، خدمت خلق، راہ خدا میں استقامت، جذبہ اہمیت اور جذبہ اطاعت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا لو لگانے کا مہینہ ہے۔ لہٰذا اس کے استقبال کے لیے ہمیں اپنے اندر انہی صفات کو پیدا کرنے کی تیاری کرنا ہوگی، جو صفات ماہ رمضان ہماری توجہ مبذول کرنا چاہتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ رمضان مبارک میں قرآن نازل ہوا، روزے فرض ہوئے، جنگ بدر پیش آئی، شب قدر رکھی گئی، فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا، اس کے عشروں کو مخصوص اہمیت دی گئی، پھر اس ماہ میں زکوٰۃ، انفاق اور فطرانے کا اہتمام کیا گیا۔ نتیجتاً ماہ رمضان کی مبارک کے درجات بہت زیادہ بلند کر دیے گئے، لہٰذا اس ماہ کی حیثیت کے شایان شان ہی اس کا استقبال کیا جائے گا۔ قبل اس سے کہ رمضان کا آمد ہو اور ہم اپنے باطن و ظاہر کو اس کے لیے تیار کر لیں۔ ظاہر و باطن کے پاک کرنے اور تیار کرنے میں نیز تقویٰ کی روشنی اختیار کرنے میں سب سے زیادہ جو مددگار عمل ہے وہ روزہ ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے ماہ شعبان میں رکھے، یہی اس کے استقبال کا بہترین ذریعہ ہے۔ ماہ رمضان مبارک کی آمد ہے۔ یہ ماہ کئی وجوہات کی بنا پر عظیم اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی فضیلت کا اندازہ قرآن کریم کی آیت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ارشادات سے بھی بخوبی ہو سکتا ہے جو احادیث کی کتابوں میں مذکور ہے۔ اس ماہ میں ایک ایسی رات کی عبادت ہر 1000 ماہ کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ ماہ انسان کی زندگی میں بے شمار اچھے اثرات مرتب کرتا ہے۔ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ماہ رمضان کا استقبال کیسے کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان مبارک سے اتنی زیادہ محبت فرماتے کہ اکثر ان کے پانے کی دعا فرماتے اور رمضان مبارک کا اہتمام ماہ شعبان میں ہی روزوں کی کثرت کے ساتھ ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے شوق و محبت سے ماہ رمضان کا استقبال فرماتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک مہینے کی خوش آمدید کہہ کر اس کا استقبال فرماتے اور صحابہ اکرام سے سوالیہ انداز میں 3 بار دریافت فرماتے، ماذا یستقبلکم وتستقبلون، کون تمہارا استقبال کر رہا ہے اور تم کس کا استقبال کر رہے ہو؟ رمضان میں 3 سیکنڈ میں 14 کروڑ نیکیاں پائیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ کلمات کہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 20 لاکھ نیکیاں لکھے گا۔ چونکہ رمضان مبارک میں ہر ایک نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے تو ایک دفعہ پڑھنے کے بعد 14 کروڑ نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس قدر زیادہ پڑھے گا اتنا ہی زیادہ ثواب پائے گا۔ جس نے مکہ مکرمہ میں رمضان پایا اور روزہ رکھا، رات میں جتنا میسر ہوا قیام کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اور جگہ کے 1 لاکھ رمضان کا ثواب لکھے گا، اور ہر دن ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور ہر رات ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور ہر روز جہاد میں گھوڑے پر سوار کرنے کا ثواب، اور ہر دن میں نیکی اور ہر رات میں نیکی کا ثواب لکھے گا۔ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا ملتا ہے۔